السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ورسول الکریم اما بعد۔ دوستو، میں ڈاکٹر محمد شکیل آپ کی خدمت میں نماز کی اہمیت کے اوپر پارٹ 2 ویڈیو بناتے ہوئے، اس سے پہلے میرا پارٹ 1 ویڈیو آپ اگر نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیے۔ اب پارٹ 1 میں ہم نے یہ سمجھا کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے، اور ہمارے لیے آج نماز کا صحیح نہیں پڑھنا یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بری چیز، اور ہم اس چیز میں آمادہ ہو گئے ہیں اور بہت بڑی محرومی سے ہمارے حصے میں آئی ہے۔ آج اب ہم بات کرتے ہیں نماز کو ہم کیسے سدھاریں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، صحیح نماز وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ سنتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب نماز کے اندر سنتوں کا زیادہ سے زیادہ لانا یہ بہت آسان ہے، کتابوں میں، عالموں سے، اور اللہ کے راستے میں جا کے، یا نماز کیسے پڑھیں اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے، رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے وغیرہ آپ دیکھ کے، بہت آسان ہے۔ اور رکوع اور سجدے میں، قیام میں کیا کیا پڑھنا یہ سب کو پتہ ہے۔ ایک چیز جو ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں وہ ہے نماز میں ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور چلے جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ نماز ہماری عادت بن چکی ہے۔ میں نے بچپن میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو نماز میں غور نہیں کرتے، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کے معنی پر ہمارا دھیان نہیں جائے گا اور ہم اس پہ غور نہیں کریں گے تو ہمارا سانس نہیں رکے گا، اور ہمارا سانس نہیں رکے گا تو ہماری نفس نہیں بنے گا، اور نماز میں اگر نفس نہیں بنا تو پھر کہیں اور جا کے آپ نفس کہاں بناؤ گے، بتاؤ مجھے۔ نماز ایک پریکٹیکل ایکسرسائز، ایک پریکٹیکل جسمانی اور روحانی ایکسرسائز ہے، ایک ٹریننگ ہے جس کو، اور ایک اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ایک وقت اور ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، نماز میں ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، تو نماز میں ہمارا دھیان رہے اور ہم گم نہ ہوں، اس کا کیا طریقہ، اسلامک طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ تصور کر سکیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور کرنا بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو جب نماز شروع کریں گے تو سنت طریقے سے کھڑا ہونا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں باقی رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، اور نماز میں کیا کیا پڑھنا وہ سب کو پتہ ہے۔ ایک رکوع کرنا ہے، 2 سجدہ کرنا ہے، سب کو پتہ ہے۔ بس ایک چیز یاد رکھ لیجیے، جلد بازی میں نماز نہ پڑھیں، سکون سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دھیان رکھیں گے، یہ ایک فیلنگ لائیں گے ہمارے اندر کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے ہم نماز شروع کریں گے۔ اب جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اس کے معنی پر بھی جائیں اور تصور کریں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو ذرا تھوڑا سکون سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے ایسا سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ کو سکون کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے اس سکون سے پڑھنے کا کہ غیر نماز میں، نماز کے علاوہ پورا قرآن ختم کرنے کا یا اس سے زیادہ پڑھنے کا ثواب نماز میں سورہ فاتحہ کو سکون سے پڑھنے کا ہے۔ اور ایک چیز یہ دھیان رکھیے کہ تھوڑا زور سے پڑھنا ہے، تھوڑا زور سے، اتنا زور سے کہ ہمارے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کم سے کم ہمارے کان میں جائیں، بازو والے کی نماز خراب نہ ہو اور دوسرے کی نماز خراب نہ ہو، اتنا زور سے نہیں، اتنا زور سے پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کی فیلنگ آئے گی ہم لوگ۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ زور سے، تھوڑا سا زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ ہمارے کانوں تک جاتے ہیں، تو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ انسنے ہو جاتے ہیں، وہ انسنے ہو جاتے ہیں اور ہمارا برین اس کو رسپانس نہیں دیتا ہے،
رسپانس نہیں دیتا ہے اور رسپانس نہیں کر پاتا ہے، اور ہمارا برین کا جو دھیان ہے وہ الحمدللہ تلاوت پہ رہتا ہے، تو وہ جو شیطان کے جو وسوسے انسنے ہو جاتے تو ہم نماز میں بھٹک نہیں جاتے ہیں، اور ہم ایسا نہیں کرتے تو نماز میں بھٹک جاتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی سور پڑھنا ہے تو بھی تھوڑا زور سے، رکوع جائیں گے تھوڑا زور سے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، تو یہ تھوڑا سا زور سے 3 بار 4 بار سکون سے پڑھ لیجیے۔ اور ایک اپنی جو نماز کی تلاوت ہے اس کو آپ صحیح کر لیں، عالموں کے پاس جا کے، جناب صاحب کے پاس جا کے، اور جو قرآن کو اچھے سے جانتے ہیں ان کو اپنی نماز سنا کر صحیح کر لیں۔ میں آج آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا، 1 مرتبہ تھوڑا سا غلط پڑھوں گا، اللہ معاف کرے، وہ اس لیے کہ مطلب بے انجانے میں لوگ اس کو غلطی، مطلب انجانے میں جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں اس غلطی کو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور 1-2 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا، اور اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 1 مرتبہ صحیح پڑھوں گا، 1 مرتبہ اس طرح پڑھوں گا کہ جو جیسے لوگ غلطی کر کے انجانے میں پڑھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو پہلے بسم اللہ پڑھا اس میں نے بس میں نے بے سین اور ایک سین اپنی طرف سے لگا دیا۔ دیکھیے عام طور پر آدمی ایسا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر میں نے کیا کیا، بے سین اور ایک سین لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا یہ میری طرف سے ایک سین لگ گیا قرآن کے اندر، جو اللہ معاف کرے صحیح نہیں ہے۔ اب صحیح طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بس میں نے الگ سے صاف بول دیا، بس ایک سین، بے اور سین کی آواز نکالی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے ہی میں الحمد بولوں گا، ایک پہلی مرتبہ جو الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا وہ غلط ہوگا تھوڑا سا، جو عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ صحیح بولوں گا۔ اب بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جو میں نے بولا پہلی بار، وہ میں نے یعنی الف لام اور لام، ایک لام اپنی جگہ سے اپنی طرف سے بڑھا دیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے، ورنہ قرآن میں الف لام اور اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جو میں نے پہلی بار پڑھا میں پھر سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، کر دیا میں نے، ایک لام، الف لام لام، اس کے بعد حمزہ بولا، اس کے بعد ہے بولا، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اگر کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو اور آپ اللہ کا شکر کرتے ہو تو الحمدللہ نہیں بولنا ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے آج یہ ہماری نماز کی جو شروعات میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ حال ہے، الحمدللہ کا یہ حال ہے، تو پوری نماز کا کیا حال ہوگا؟ ہم کو پوری نماز کو صحیح طریقے سے کسی کو سنا کر اس کی غلطیوں کو دور کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے، ہم اور آپ ایسا کر لیں گے، تو نماز ہماری قبولیت کے درجے میں پہنچے گی، اور یہ نماز قبولیت کے درجے پہ جائے گی تو نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات چھپا کے رکھے وہ ہم کو ملتے رہیں گے۔ تو یہ پارٹ 2 کی میں ویڈیو نماز کی اہمیت والی آج یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور پارٹ 3 ضرور بناؤں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔